علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے اور مزید تحقیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سوال یہ تھا کہ ترمذی اور ابن ماجہ وغیرہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 آدمیوں سے محبت کرنے کا حکم ملا ہے، اور وہ 4 ابو ذر، علی، مقداد اور سلمان ہیں۔ تو کیا یہ روایت درست اور صحیح ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ شیعہ، رافضی اور سبائی اس روایت کو دھڑلے سے پیش کرتے ہیں، اور جب روایت کی تحقیق ان روافض کے سامنے پیش کی جاتی ہے تو منہ بنا لیتے ہیں۔ یہ روایت ترمذی میں 3718 ہے، ابن ماجہ میں 140، مسند احمد میں 22968 ہے، مستدرک حاکم میں 4649 ہے۔ شریک راوی ہے اور وہ ابی ربیعہ سے، اور وہ ابن بریدہ سے، اور وہ اپنے باپ سے، کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ امرنی بحب 4، اللہ رب العالمین نے مجھے 4 سے محبت کرنے کی تاکید کی ہے، یا 4 سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے۔ وَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ يُحِبُّهُمْ، اور یہ بھی بتایا کہ اللہ رب العالمین بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ قیل یا رسول اللہ، کہا گیا اللہ کے رسول، سمہم لنا، ان کے نام ہمیں بتا دیجئے۔ قال، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی منہم، ان 4 میں سے علی بھی ہیں۔ یقول ذلک 3، 3 دفعہ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دہرائی۔ وابو ذر والمقداد وسلمان امرنی بحبہم، مجھے اللہ رب العالمین نے ان سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے۔ وَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ يُحِبُّهُمْ، اور یہ بھی خبر دی اللہ رب العالمین نے مجھے کہ وہ بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ امام ترمذی نے اس روایت کو بیان کرنے کے بعد کہا هذا حدیث حسن غریب، یہ روایت حسن غریب ہے، لا نعرفه الا من حدیث شریک، اس کا راوی صرف اور صرف شریک ہے، وہو شریک بن عبداللہ النخعی الکوفی، یہ شریک بن عبداللہ النخعی الکوفی ہے، وہو سیء الحفظ، گیا گزرا حافظہ اور میموری بہت ہی ویک ہے۔ قال الحافظ ابن حجر العسقلانی صدوق یخطئ کثیرا، بے انتہا غلطی کرنے والے ہیں۔ تغیر حفظه منذ ولی القضاء بالکوفہ، جب سے کوفہ کے قاضی بنے تب سے میموری جاتی رہی۔ تقریب التہذیب صفحہ نمبر 266۔ اور ابو ربیعہ اس کا راوی ہے، اس کا نام ہے عمر بن ربیعہ الایادی۔ امام ابو حاتم نے کہا منکر الحدیث، یہ کیسا راوی ہے؟ منکر الحدیث ہے۔ لسان المیزان جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 306۔ علامہ ذہبی نے ضعفاء میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 466 پر ذکر کیا ہے، اور علامہ ابن الجوزی نے بھی ذکر کیا ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 209۔ معلوم یہ ہوا کہ جس روایت کا راوی ہی منکر الحدیث ہے، وہ اور ایسا راوی جو یخطئ کثیرا اور جس کی میموری ہی جاتی رہی ہو، کیا ایسی روایت کی وجہ سے کوئی بات ثابت کی جا سکتی ہے؟ نہیں۔ شیعہ روافض اس روایت کو تو پیش کرتے ہیں
کیا وہ روایات ان کو نظر نہیں آتی جن روایات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر و عمر، عثمان و علی کی تعریف بیان فرمائی ہے اور ان سے محبت کرنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اور صحابہ کو گالی دینے والے ملعون ہیں؟ یہ شیعہ ان چار کا نام لیتے ہیں، تو کیا حسن و حسین سے محبت نہیں کرنی چاہیے؟ روافض سے پوچھنا چاہیے کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے محبت نہیں کرنی چاہیے؟ فاطمہ اور خدیجہ سے محبت نہیں کرنی چاہیے؟ اللہ رب العالمین نے صحابہ کی عموماً تعریف کی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ صحابہ سے راضی، صحابہ اللہ سے راضی۔ ناراض یہ شیعہ کوفی، عراقی نجدی یہ صحابہ کرام پر تبرہ کرتے ہیں، یہ کائنات کے بدترین لوگ ہیں، کیونکہ جب عیسائیوں سے پوچھا گیا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بعد سب سے بہتر کون لوگ، تو عیسائیوں نے کہا حواری عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھی لوگ سب سے بہترین عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بعد سب سے بہتر ان کے حواری۔ لیکن روافض اور شیعہ سے پوچھا گیا کہ نبی کے بعد سب سے افضل کون، تو یہ سٹپٹا گئے، کہا کہ نہیں، صحابہ کرام سب کے سب مرتد ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہی صحابہ جنہوں نے قیصر و کسریٰ کو فتح کیا اور اسلام کے پرچم کو چہار دانگ عالم میں بلند کیا، ان پر یہ روافض سبائی مجوسی ارتداد کا فتویٰ لگاتے ہیں اور صرف چار سے محبت کے دعوے دار ہیں اور محبت کا دم بھرتے ہیں، یہ پکے جھوٹے ہیں۔ انہیں نہ علی سے محبت ہے، نہ نبی سے محبت ہے، نہ قرآن سے محبت ہے، نہ اسلام سے محبت ہے۔ یہ مجوسی لوگ ہیں، یہودی پروردہ ہیں، الشیعہ ربیبۃ الیہود۔